السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدیٰ انگلش لرننگ سیریز کا 53واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 53۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے آکسیلری وربس کے بارے میں بات کی تھی، یعنی بی کا استعمال اور ہیو کا استعمال اور ڈو کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں اس سلسلے میں بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم موڈل وربس یعنی افعال ناقصہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کین کا استعمال صلاحیت اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے ہی کین لفٹ دا باکس، وہ صندوق کو اٹھا سکتا ہے، تو اس کے اندر قدرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ صندوق کو اٹھا سکتا ہے۔ ہی کین لفٹ دا باکس۔ دوسری مثال ہے ہی کین سوئم اکراس دی ریور، یا دے کین سوئم اکراس دی ریور، وہ تیر سکتے ہیں، اکراس دی ریور ندی کے آر پار، وہ ندی کے آر پار تیر سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے تیرنے کی، تو اس کے اندر بھی صلاحیت کو اور قدرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا جملہ ہے آئی کین اسپیک انگلش، میں انگریزی بول سکتا ہوں، تو اس کے اندر بھی صلاحیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے اور قدرت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کین کا استعمال اجازت کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے بتلایا کہ کین کا استعمال صلاحیت اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور کین کا دوسرا استعمال اجازت کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے یو کین گو ناؤ، تم جا سکتے ہو، یعنی تمہیں اجازت ہے، تم اب جا سکتے ہو، یو کین گو ناؤ۔ اگلا جملہ ہے کین آئی ٹیک یور پین، کیا میں آپ کا قلم لے سکتا ہوں، اس میں بھی اجازت لی جا رہی ہے، تو ان دو جملوں کے اندر اجازت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کین کا استعمال اجازت کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ کین کا اگلا استعمال، کین کا استعمال سوالیہ اور منفی جملوں میں امکان کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے کین دس بی ٹرو، تو یہ سوالیہ جملہ ہے، تو اس کے اندر امکان پیدا ہوتا ہے کین دس بی ٹرو، کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے، کیا اس بات کے سچ ہونے کا امکان ہے، کین دس بی ٹرو، تو اس جملے کے اندر امکان کا معنی پایا جا رہا ہے۔ دوسری مثال ہے اٹ کی ناٹ بی ٹرو، یہاں پر آئی لکھا گیا ہے غلطی سے، اسے اٹ سمجھیں، اٹ کی ناٹ بی ٹرو، یہ سچ نہیں ہو سکتا، یعنی اس بات کے سچ ہونے کا امکان نہیں ہے، تو ان دونوں جملوں کے اندر امکان کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اب کین کا جو ماضی ہوتا ہے وہ کوڈ ہوتا ہے، COULD، کوڈ، اس میں ایل نہیں پڑھیں گے، کوڈ پڑھیں گے۔ تو کوڈ کا استعمال کین کے ماضی کے طور پر کیا جاتا ہے، جیسے آئی کوڈ سوئم اکراس دی ریور وین آئی واز ینگ، جب میں جوان تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میں ندی کو تیر کر پار کر سکتا تھا۔ آئی کوڈ سوئم، تو یہ ماضی میں چلا گیا، میں پار کر سکتا تھا، میں تیر سکتا تھا، اور پیچھے ہم نے مثال دی تھی آئی کین سوئم، میں تیر سکتا ہوں، اور یہاں پر آئی کوڈ سوئم، میں تیر سکتا تھا، تو یہ ماضی میں چلا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کین کا ماضی کوڈ ہوتا ہے۔ اب آگے مے اور مائٹ کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو مے کا استعمال اجازت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ کین کے مقابلے میں زیادہ پرتکلف اور بہتر مانا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے پیچھے بھی بتلایا تھا کہ کین کا استعمال اجازت کے لیے بھی کیا جاتا ہے، آئی کین ٹیک، یا کین آئی ٹیک یور پین، ہم نے مثال دی تھی، وہ اجازت کے لیے، لیکن مے کا استعمال بھی اجازت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، اور مے کا استعمال زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اور زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، جیسے یو مے ٹیک دس پین، آپ یہ قلم لے سکتے ہیں، یعنی آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ یہ قلم لے لیں،
تو اس جملے کے اندر اجازت کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اگلی مثال ہے مے آئی یوز یور موبائل، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ اس میں بھی اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مے کا استعمال اجازت کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ مثبت جملوں کے اندر مے کا استعمال امکان اور امید کو بیان کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یعنی جملہ مثبت ہو، پازیٹیو ہو، نگیٹو سینٹنس نہ ہو، تو ایسے جملے کے اندر مے کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو امکان اور امید کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جیسے آئی مے گو ٹو ممبئی ٹمورو، میں کل ممبئی جا سکتا ہوں، تو اس جملے کے اندر امکان کا معنی پایا جا رہا ہے، یہ بات میرے لیے ممکن ہے کہ میں کل ممبئی جاؤں، اور امید کو بھی بتلا رہا ہے، یہ اس بات کی امید ہے کہ میں کل ممبئی جاؤں۔ ترجمہ ہوگا آئی مے گو ٹو ممبئی ٹمورو، میں کل ممبئی جا سکتا ہوں۔ دوسری مثال ہے ہی مے بی ان دا آفس، وہ آفس میں ہو سکتا ہے، یعنی اس بات کا امکان ہے کہ وہ آفس میں ہو۔ تو ان دونوں جملوں کے اندر امکان کا معنی پایا جا رہا ہے۔ مثبت جملے ہیں اور مثبت جملے کے اندر امکان کا معنی اور امید کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مے کا اگلا استعمال دعا اور خواہش کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ دعائیہ جملہ استعمال کرنا ہو تو اس میں بھی مے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال مے یو لیو ہیپیلی، آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو یہ ایک دعا ہے، مے یو لیو ہیپیلی، خدا کرے کہ آپ بخوشی زندگی گزاریں۔ تو مے کا استعمال دعائیہ جملے کے اندر بھی کیا جاتا ہے۔ اگلی مثال ہے مے یو سکسیڈ ان دا بزنس، خدا کرے کہ آپ تجارت میں کامیاب ہوں، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں آپ تجارت میں کامیاب ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مے کا استعمال دعا اور خواہش کے اظہار کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اب مے کا ماضی ہے مائٹ، تو مائٹ کا استعمال مے کے ماضی کے طور پر کیا جاتا ہے، یعنی مے کا ماضی مائٹ ہے تو اس کا استعمال ماضی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہی سیڈ ہی مائٹ گو، اس نے کہا کہ وہ جا سکتا تھا۔ تو چونکہ یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے، تو انڈائریکٹ اسپیچ کے اندر جو رپورٹڈ اسپیچ ہوتی ہے اس کو ہم ماضی میں لے جاتے ہیں۔ ہی سیڈ ہی مائٹ گو، اس نے کہا کہ وہ جا سکتا تھا، تو یہاں پر مے کا ماضی مائٹ استعمال کیا گیا کیونکہ یہ انڈائریکٹ اسپیچ میں ہے۔ اگلی مثال ہے آئی تھاٹ ہی مائٹ بی ایٹ ہوم، میں نے سوچا کہ وہ گھر پر ہو سکتا تھا۔ تو یہاں پر بھی انڈائریکٹ اسپیچ ہے، اور رپورٹڈ اسپیچ کے اندر مے کا استعمال کرنے کے بجائے اس کا ماضی استعمال کیا جائے گا، مائٹ کا استعمال کیا گیا۔ تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری شکل میں پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جائیں، بلاگ کی لنک اور سبق کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔